سمی اور خانہ بدوش۔ سمی بھی عورت کا ڈسا ہوا تھا۔ اسے بھی میری طرح عورت سے ڈسے جانے کا جنون تھا۔ وہ بھی محبت کے میدان کا ہارا ہوا سپاہی تھا۔ اس نے بھی اپنی زندگی کو نئے خطوط پر چلانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس نے ایک نیک اور پاکیزہ عورت سے شادی کر لی تھی اور وہ عرصہ 7 سال سے پرسکون گھریلو زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس وقت ان کے 4 بچے تھے۔ میاں بیوی میں اتفاق اور محبت تھی۔ گھر میں اطمینان اور سکون کا دورہ تھا۔ پھر ایک دن دروازہ بجا۔ اس وقت سمی دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ سمی باہر دروازے پر وہ کھڑی تھی۔ وہ ایک خانہ بدوش عورت تھی۔ پتہ نہیں اسے ایک ساتھ میں کیا کیا اسرار و رموز عمل میں آئے۔ خانہ بدوش نے ایک ڈنگ دکھایا۔ سمی نے للچائی ہوئی نظر سے ڈنگ کی طرف دیکھا۔ شاید اس مختصر سی ملاقات کے کوائف مختلف ہوں، بہرحال وہ کوائف بے حد پر اثر تھے۔ خانہ بدوش نے بے زبانی کی زبان میں کچھ کہا اور وہ سمی نے سنا، اتنی توجہ سے سنا کہ وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں جا اترا اور اس کے احساسات پر چھا گیا۔ پھر خانہ بدوش چل پڑی اور سمی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس کے بعد سمی اس کے گھر جا پہنچا۔ اس کے دوست اور رشتہ دار سمی کی تلاش میں نکلے۔ سمی کی تلاش کچھ مشکل نہ تھی۔ شہر کے لوگوں نے جگہ جگہ مکانوں کے دروازوں پر خانہ بدوشوں کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر وہ خانہ بدوشوں کے ڈیرے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ڈیروں کی حدود سے باہر آ بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے سمی سے بات کی، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ سمی سے بات نہیں کی جا سکتی۔ ہر بات کے جواب میں وہ ایک عجیب سی احمقانہ مسکراہٹ مسکرا دیتا تھا۔ پھر وہ خانہ بدوشوں کے سردار سے ملے۔ سردار بولا، اسے لے جاؤ، اس کا یہاں بیٹھنا ہماری بدنامی کا باعث ہے۔ دیکھ لو، ہم نے اسے ڈیرے کے اندر آنے نہیں دیا۔ ہمارا قانون ہے، اگر کوئی ہماری بیٹی سے بیاہ کرنا چاہے تو اسے ہم میں شامل ہونا پڑے گا، ہمسا بننا پڑے گا۔ پہلے 2 سال وہ ہمارے ڈیرے کی حدود سے باہر بیٹھے۔ اگر ہمیں اس کی وفاداری کا یقین آ جائے تو پھر 2 سال ہمارے ڈیرے میں گزارے، پھر لڑکی سے رشتے کی بات کرے۔ پھر وہ اس خانہ بدوش مٹیار سے ملے۔ وہ ان کی بات سن کر ہنس پڑی، بولی، چلے جا، بیکار ہے، اسے یہاں سے کوئی نہیں اٹھا سکتا، اسے یہاں سے کوئی نہیں لے جا سکتا۔ لیکن کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ مجھے پتہ ہے، وہ ہنسی، میں جانتی ہوں، آج بھی سمی وہیں بیٹھا ہے۔ کیوں بیٹھا ہے؟ صرف وہ خانہ بدوش مٹیار جانتی ہے کہ کیوں بیٹھا ہے۔ محبت کے ڈھکے چھپے کوائف کا بھید کس نے پایا ہے؟ عورتیں ہی عورتیں۔ جس کیمپ میں میری تعیناتی ہوئی تھی وہاں کچھ بوڑھے مرد تھے، باقی بچے اور عورتیں ہی عورتیں۔ بوڑھی عورتیں، نوجوان عورتیں، ادھیڑ عورتیں۔ ان میں سے بیشتر عورتیں تو شوق کے عالم میں تھیں، لوٹی پوٹی، کھوئی ہوئی، اپنی ہی نگاہوں میں گری ہوئی، بیزار، جیسے زندگی میں کچھ باقی نہ رہا ہو۔ ان کے مایوسی کے متعلق اندازہ لگانا مشکل تھا۔ شاید اپنے املاک کے کھو جانے کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت تھی، یا شاید اس لیے کہ عزیز و اقارب ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے گئے تھے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ شرمساری ہو، وہ ندامت جو زبردستی کی بھین چڑھ جانے کی وجہ سے عمل میں آتی ہے اور عورت کو اپنی ہی نگاہوں میں گرا دیتی ہے۔ ان کی عزت نفس چور چور تھی۔ چاہے کوئی بھی وجہ ہو، ان میں پھر سے جینے کی آرزو کا کوئی آثار نہ تھا۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ عورتیں ہیں۔ ٹک 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 ٹک۔ کیمپ میں 1/4 ایسی عورتیں بھی تھیں جو زندگی سے بے تعلق نہیں ہوئی تھیں۔ ان کی نسائی حس بیدار تھی۔ نسائی کمپیوٹر ٹک 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 چل رہے تھے۔ اس افتاد کے باوجود جو ان پر پڑی تھی، نسائی ٹرانسمیٹر پیغام نشر کر رہے تھے۔ میری طرف دیکھو، میں عورت ہوں، نہیں اتنی شدت سے نہیں، مجھے اکھاڑو نہیں، میں تو پہلے ہی اکھڑی ہوئی ہوں۔ ان پیغامات کی وجہ سے کیمپ کے کارندے بوکھلائے ہوئے پھر رہے تھے۔ بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ ان کے دل مہاجرین کے دکھوں پر آپ دیدہ تھے، جذبہ ہمدردی چھلک رہا تھا۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ دکھی مہاجروں کی خدمت کریں، ان کو تسلی دیں، ان کے دلوں میں پھر سے امید کا دیا جلا دیں۔ غم نہ کھاؤ بہن، اگر تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے تو میں ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں۔ ٹک 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 ٹک۔
کمپیوٹروں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑتی وہ گھبرا جاتے، در پردہ لاحول پڑتے، ہاں بہن اب مجھے اپنا بھائی جانو، ٹک 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 ٹک، سام بہشت میں گھس آتا، پھر وہ وہاں سے بھاگ اٹھتے، نہیں میں ایسا کمینہ تو نہیں ہوں، لا حول ولا قوت۔ کیمپ کے کارکن انجانی کشمکش میں مبتلا تھے۔ شوق تحقیق، میں خود عجیب کیفیات میں مبتلا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے شعور ہوا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اگرچہ مجھے مسلمان کے مفہوم کا علم نہ تھا، لیکن یہ شعور سوچ بچار کا نہیں، جذبے کا نتیجہ تھا۔ تازہ جذبے میں بہت قوت ہوتی ہے، اس جذبے کی وجہ سے میرا دل ہمدردی سے چھلک رہا تھا، لیکن ساری وقت اس نفسیاتی زاویہ نظر کی تھی جس میں میں رچا بسا ہوا تھا۔ لیکن ساری دقت اس نفسیاتی زاویہ نظر کی تھی جس میں میں رچا بسا ہوا تھا۔ بی اے کے بعد میں نے مطالعہ شروع کیا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن فکشن سے میں نفسیات میں جا نکلا تھا۔ ان دونوں نفسیات کا مضمون ابھی بچہ ہی تھا، بہت کم کتابیں دستیاب تھیں، وہ بھی بازار میں نہیں ملتی تھی، اسی وجہ سے میں نے پنجاب پبلک لائبریری کی طرف رجوع کیا تھا۔ سال ڈیڑھ سال میں لائبریری کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا، پھر میں نفسیات کی ایک شاخ علم جنس میں جا نکلا تھا۔ جنس کے مطالعے کا یہ نتیجہ ہوا کہ جنس میں میری عملی دلچسپی کم سے کم تر ہو گئی۔ دل میں یہ ایمان ابھر آیا کہ بنی نوع انسان کے بیشتر مسائل جنس کی وجہ سے ہیں۔ ہر عورت کی طرف دیکھ کر میں اندازہ لگاتا کہ یہ کیسی عورت ہے، اس کا نظام آرزو کس رنگ میں رنگا ہوا ہے، اس کے ایروجینک زون کون سے ہیں، مطالبات کیسے ہیں، کس حد تک لاشعوری ہے، کس حد تک شعوری۔ کیمپ میں جا کے میں ایک عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ بڑی ہمدردی سے گرد و پیش کا جائزہ لینا، جذبہ خدمت سے بھیگ جاتا، لوٹے پوٹے مہاجرین کے دکھ کو شدت سے محسوس کرتا، پھر انجانے میں کمپیوٹروں کی ٹک ٹک سنائی دیتی، چونک جاتا، احساس شرمندگی چاروں طرف سے گھیر لیتی، لیکن میں اس احساس کو خود پر طاری ہونے نہ دیتا تھا۔ ٹک ٹک کو انسنی کر دینے کی کوشش میں لگ جاتا، نہیں یہ عورتیں نہیں، یہ تو مہاجرین میں ظلم و تشدد کے مارے ہوئے، ملک گیری کے ہاتھوں ستائے ہوئے، جو اس ظلم کی زد میں احساس خودی کھو چکے ہیں۔ ابھی میں خود کو سمجھا بجھا رہا ہوتا کہ نسائی پیغامات کی ٹک ٹک پھر سے سنائی دیتی، ادھر دیکھو میں کون ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا صدمہ میری آرزوئے زیست کو کچل نہیں سکتا۔ 4 دن تو میں کیمپ میں بکھلایا ہوا گھومتا رہا، اپنے آپ سے لڑتا جھگڑتا رہا، لیکن اپنے آپ سے کوئی کب تک لڑتا جھگڑتا ہے۔ پھر میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ عملی جنس تو نہیں ہے، عملی جنس کی تو اہلیت ہی نہیں، یہ تو محض شوق تحقیق ہے۔ تحقیق کا ایسا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا، اتنی ساری عورتیں اور جذبانی ہیجان سے چور چور۔ پھر میں نے عورتوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اب وہ میری نظروں میں مہاجرین نہیں تھی بلکہ عورتیں تھیں، رنگ برنگ کی عورتیں، جسمی عورتیں، غمخور عورتیں، مسکاتی عورتیں، خوفزدہ عورتیں، ہمدردی کی خواہاں عورتیں، ممتا بری عورتیں، محبوبہ عورتیں، ہرجائی عورتیں، سانپ عورتیں، اذیت پسند عورتیں، شکایتی عورتیں۔ جسمی عورت۔ کیمپ کی عورتوں کو دیکھ کر بیتے ہوئے دنوں کی یادیں آنے لگیں۔ ہاں یہ جسمی عورت ہے، کتنی مظلوم ہے، یہ جسم کے ہاتھوں ستائی ہوئی ہے، ہر وقت کی ٹک 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 ٹک، نہ موقع کا خیال نہ ماحول کا، جسم سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں، مہاتیا چاری اور پھر ظلم کا کسی کو شعور نہیں ہے، مجبوری اور لاچاری کی انتہا ہے۔ مرد کی ایک نظر پڑ جائے تو اندر کی نسائی گھڑی ٹک ٹک کرنے لگتی ہے۔ عام طور پر نسائی کمپیوٹر اور مردانہ نگاہ پیام کے درمیان دل حائل ہوتا ہے، نگاہ سیدھی دل پر پڑتی ہے، اگر دل اسے قبول نہ کرے تو نسائی کمپیوٹر چالو نہیں ہوتا، قبول کرے تو ٹک ٹک شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جسمی عورت میں نگاہ پیغام کا تعلق براہ راست جسم سے ہوتا ہے، ادھر نظر پڑی ادھر ٹک ٹک شروع ہو گئی، چناؤ کا اختیار نہیں ہوتا، جس بات کا دل سے نہیں بلکہ جسم سے براہ راست جوڑ ہوتا ہے، اس لیے کنٹرول نہیں ہوتا، بریک نہیں ہوتی۔ جسمی عورت کو میں ڈی ٹائپ کہا کرتا تھا، یعنی جسے صرف ایک نوعیت کا تعلق پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ڈی ٹائپ سے مجھے گھن آتی تھی، شاید اس لیے کہ میں خود جسمی مرد نہیں تھا، الٹا جسم میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔
میرا جسم جذبات کا تابع تھا، میں خیال کو جذبات کی بھٹی میں ڈال دیتا، آنچ تیز کرتا اور تیز اور تیز۔ خود ساختہ شدت پیدا کرنے میں مجھے خاصی محنت کرنی پڑتی تھی، پھر کہیں جا کر جسم سے نحیف سی آواز پیدا ہوتی، مجھے پکارا۔ جب میں حسن منزل میں جمال کے ساتھ رہتا تھا اور شام کو ہم دونوں سیر کو اکٹھے نکلتے تھے تو کسی ڈی ٹائپ راہگیر کو دیکھ کر میں ناک منہ چڑھاتا تو جمال کو منہ سرخ ہو جاتا۔ اس پر جمال چلاتا، یار تو اس معاملے میں اس قدر احمق کیوں ہے؟ اندھے، یہی تو کام کی چیز ہے، جو کام کی چیز ہو اسے دیکھ کے تو نفرت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ واہ بھئی واہ۔ جمال بار بار مجھے سمجھاتا، دیکھ، اگر میں تیرے گھر آؤں، باہر سے آواز دوں، تیرا باپ مجھ سے پوچھے کون ہے، کیا کرتا ہے، کیسا لڑکا ہے، قابل اعتماد ہے یا نہیں، آوارہ تو نہیں، پوچھ گچھ کرنے کے بعد وہ تجھ سے کہے اچھا جا اس سے مل لے، یا میں آواز دوں اور تو سوچے سمجھے پوچھے بغیر پر ناک سے باہر نہ نکلے، کسی نے مجھے پکارا، کسی نے مجھے پکارا، بھلا یہ بتا کہ دونوں میں سے کون سی صورت اچھی لگتی ہے؟ میں نہیں سمجھا، میں کہتا، بھائی یہ عورت جسے تو ڈی ٹائپ کہہ کر نفرت سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ پھر بھی میں نہیں سمجھا۔ بھائی اس کو آواز دو تو یہ کسی سے پوچھتی نہیں، سوچتی نہیں کہ آواز دینے والا کون ہے، کیا کرتا ہے، قابل اعتماد ہے یا نہیں، وقت کٹی کا رسیا ہے یا ساتھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، سوچے سمجھے دل سے پوچھے بغیر، ذہن سے مشورہ کیے بغیر باہر نکل آتی ہے۔ لو میں آ گئی۔ جمال مسکراتے ہوئے کھجانے لگا جیسے واقعی کوئی آ گئی ہو۔ بات ہوئی نہ ادھر بٹن دبا ادھر بتی جل گئی، نہ چمنی صاف کرو، نہ تیل ڈالو، نہ بتی کتروں کے باوجود لالٹین کا دیوانہ ہے۔ کیوں اندھے، یہی تو اصلی اور سچی عورت ہے، نگاہ سے بٹن اور روشنی ہی روشنی۔ جمال کی بات معقول تھی، لیکن میں طبعی طور پہ لالٹین پسند تھا۔ چمنی صاف کرنا، تیل ڈالنے میں ہی تمام تر لذت تھی، ساری رونق اہتمام کی تھی۔ اس ضمن میں ہر مرد پر فطری طور پر کچھ مجبوریاں عائد ہوتی ہیں۔ جمال بٹن دبا کر جگمگ کرنے پر مجبور تھا، میں اہتمام پر مجبور تھا۔